مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت تم سو چکے ہو، اب تو اٹھ جانے کا وقت آیا۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں، نہ شمشیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو کلمہ میں نے آپ نے فرش زمین پہ بسنے والے ڈیڑھ ارب کے قریب مسلمانوں نے پڑھا ہے، اس کلمے کے بھیجنے والے کا اعلان ہے کہ میں اس کلمے کو کبھی سرنگون نہیں ہونے دیتا۔ اور اگر تم اس کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہو تو میں کبھی تمہیں بھی سرنگون نہیں ہونے دوں گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام کی فطرت میں میرے سچے رب نے یہ خاصیت بھر دی ہے کہ جوں جوں اس میں اخلاص آتا جائے، خلوص بڑھتا جائے، چمک پیدا ہوتی جائے، تو یہ کلمہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ اور اپنے محافظین کو بلندیوں کی عروج پہ اتنا پہنچا دیتا ہے کہ اگر سچا محافظ بن جائے اس کلمے کا، کوئی فرد مومن، کوئی فرد مسلم
میرے سچے رب کا یہ وعدہ ہے، اعلان ہے، فرمان ہے، بیان ہے کہ اگر اس دھرتی پہ تمہاری حمایت کے لیے، تمہاری اعانت کے لیے، تمہاری مدد کے لیے، تمہاری پشت پناہی کے لیے، تمہاری کمر کو مضبوط کرنے کے لیے اگر دنیا والے اپنا رخ پھیر لیں، میں اللہ کبھی تم سے اپنا رخ نہیں پھیروں گا، بلکہ وہاں سے تمہاری مدد کروں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ آج دنیا کے نقشے پہ مسلمانوں کے اسلامی بدن کا، میں لفظ بڑے تول کے لا رہا ہوں، مسلمانوں کے اسلامی وجود کا ایک حصہ کرب میں ہے، تکلیف میں ہے، مشقت میں ہے، مصیبت میں ہے، اور جس پیغمبر کا میں نے آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا ارشاد ہے کہ المومن للمومن کالجسد الواحد، ایمان والا ایمان والوں کے لیے ایک جسم کی مانند ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بولو بھائی ہے۔ جسم کے کسی حصے کو، پاؤں ہے نا، پاؤں جسم کا نیچے کی طرف آخری حصہ ہے، پاؤں کی آخری چھوٹی انگلی پہ، چھنگلی پہ اگر تکلیف ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے کہ نہیں؟ کراتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے۔ اگر یہ بات تمہیں تسلیم ہے کہ گھر والے آرام کی نیند سوئے ہوئی ہے، جس کی چھنگلی چھوٹی انگلی پہ درد ہے وہ بیچارہ کرا رہا ہے، جاگ رہا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی اس کے درد کو جسم کا اعلیٰ حصہ یہ آنکھ اتنا محسوس کرنے لگ جاتی ہے، اتھرو بہان لگ جاتی ہے، آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں، یہ آنکھ رونے لگ جاتی ہے، اور بزبان حال پاؤں کو مخاطب ہو کے کہتی ہے میں ہور تے کچھ نہیں کر سکتی پر اپنے اتھرو تے بہا سکتی ہے نا، اور میں تیری مدد نہیں کر سکتی تو کم از کم آنسو بہا کے تیرے دکھ، تیرے درد، تیرے غم میں شریک تو ہو سکتی ہوں نا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کا یہ خطبہ تقریباً پوری امت مسلمہ میں، پوری دنیا میں اقصیٰ کے نام ہے۔ ہر طرف سے ایک آواز آ رہی ہے کہ رب جو کہتا ہے مَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے ایمان کے دعوے دارو، کلمے کے حفاظت کے پاس دارو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں نہیں تمہاری زبان ہلتی؟ کیوں نہیں تمہارے بدن اٹھتے؟ کیوں نہیں تمہارے ہتھیار ہوشیار ہوتے؟ کیوں نہیں تمہاری
جنگی طاقتیں میدان عمل میں آتی. یہ سارے معنی ہیں مالکم کے. مالکم کیا ہو گیا تمہیں اتنے بزدل، اتنے پیچھے رہ جانے والے؟ کیا ہوا؟ اللہ رب کا قرآن کہتا ہے المستضعفین من الرجال والنساء والولدان. بہت سارے کمزور مرد، بہت ساری کمزور عورتیں، بہت سارے ناتواں بچے. المستضعفین کمزور ہیں، طاقت نہیں ان کے پاس، ہمت نہیں ان کے پاس، مقابلہ ان کے برابر کا کر سکنے کی طاقت نہیں. مستضعفین کمزور ہیں بیچارے. لیکن راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية. اللہ سن بھی کوئی چنگی جگہ دے دے، آسانی والا مقام دے دے. اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. یہاں کے باسی، یہاں کے حکمران، یہاں کے لیڈر، یہاں کے قائد الظالم اہلها ظالم بن چکے ہیں. بمباریاں ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں. آج کا نوجوان بے خبر نہیں ان حالات سے. ایک وہ خاتون جو بالکل آخری ایام میں ہے، رب کی دی ہوئی امانت اٹھائی ہوئی ہو. سمجھ گئے ہو گے میرا اشارہ؟ رب کی دی ہوئی امانت اٹھائی ہوئی ہے. اندر نہیں، باہر نکل کے زخمیوں کے پاس، باہر نکل کے مجاہدین کے پاس، باہر نکل کے اسلام کے شہدائیوں کی حمایت کے لیے نکلی ہے. اوپر سے بمباری ہوتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے جسم ہو گیا. اور جو رب کی امانت تھی وہ امانت بھی آدھے جسم سے کٹ چکی ہے. انتہا ہے مظالم کی. التجائیں ہو رہی ہیں. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اللہ کوئی ہمارا حمایتی بنا دے، کوئی ہمارا اعانت کرنے والا. ہیں تو تھوڑے نہیں، 57 ملک ہیں اسلام کا نام لینے والے، مگر خاموش. مذاکرات ہو رہے ہیں، مشاورت ہو رہی ہے. ادھر ان کا حال یہ کہ ان کے ہم نوا ان کی مدد کے لیے میدان میں آ چکے ہیں، اور ان کی مدد کرنے کے لیے ابھی دور دور سے مشاورت ہو رہی ہے کہ اگر 2 پارٹوں میں تقسیم کر لیا جائے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، تم انہیں تسلیم کر لو اور پھر ہم ان کو باور کرائیں گے، تم انہیں تسلیم کر لو. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، معاملہ ختم ہو جائے گا. کان پہ جوں تک نہیں رونگی کہ معاملہ کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے. جھگڑا زمین کے ٹکڑے کا نہیں، زمین کے خطے کا نہیں کہ یہ زمین میرے حوالے کر دی جائے. اگر خطے کا بھی جھگڑا ہوتا اور خطے پہ حق ان کا ہوتا جو مظلوم ہیں، پھر بھی ان کی حمایت کرنا لازم تھا. اگر جھگڑا خطے کا بھی ہوتا، یہاں
خطے کا جھگڑا نہیں، زمین کے ٹکڑے کی ملکیت کا تنازع نہیں، یہاں تنازع ہے رب کے گھر کا، بیت المقدس کا، جس جگہ کو میرے رب نے قرآن حکیم میں بارکنا حولہ کے عظیم جملے سے تعبیر کیا ہے۔ تنازع ہے اس حصے کا جو روئے زمین پہ ایسا حصہ ہے جسے میرا رب قرآن میں کہتا ہے الارض المقدسہ۔ الارض المقدس تو سمجھتے ہی ہو نا، پاک جگہ ہوتی ہے ناپاک، پاک، جسے ارض مقدسہ کہا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں زمین یہ بھی رب کی ہے، زمین باہر والی بھی رب کی ہے، لیکن شان اس کی زیادہ ہے یا روڈ والی زمین کی شان زیادہ ہے؟ کیوں زیادہ ہے؟ اس کو نسبت حاصل ہو گئی اللہ کے ساتھ، اس لیے اس کا مقام عالی ہو گیا۔ تو جس مقام کو نسبت اللہ سے بھی ہو اور اللہ کے رسولوں سے بھی ہو، پھر ذرا ذہن میں سوچئے گا وہ کتنی مقدس دھرتی ہوگی، کتنی مقدس سرزمین ہوگی۔ اگر غور کیا جائے تو 1.25 لاکھ انبیاء کا قبلہ ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کا قبلہ ہے، اور اس امت کا بھی قبلہ اول ہے۔ جن لوگوں نے حج عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، یقیناً مدینہ منورہ میں اس مسجد کو دیکھا ہوگا جسے مسجد ذو قبلتین کہتے ہیں، 2 قبلوں والی مسجد، ایک قبلہ ادھر کو ہے، ایک قبلہ ادھر کو ہے۔ ادھر والا قبلہ جدید ہے بیت اللہ، ادھر والا قبلہ قدیم ہے بیت المقدس، ذو قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد ہے۔ میرے رب نے میرے محبوب پیغمبر کو بڑے بڑے اعجازی تحفے عنایت کیے، نعمتیں دی، مگر کچھ انعام میرے رب کے میرے محبوب پیغمبر پہ اتنے عالی، اتنے عرفہ، اتنے بالا، اتنے اشرف، اتنے ممتاز ہیں کہ ساری نعمتوں پہ حاوی ہیں۔ ان حاوی نعمتوں میں ایک نعمت رب کا قرآن ہے، رب کا، اور ایک نعمت میرے رب کی محبوب کائنات پہ جو ہوئی اور چھائی ہوئی نعمت ہے وہ میرے محبوب پیغمبر کا معراج ہے۔ اور میرے رب نے جب رسول اللہ کو معراج کروایا تو بیت اللہ سے اٹھایا۔ کہاں سے؟ بولو بولو کہاں سے؟ اگر میرا رب چاہتا تو سیدھا بیت اللہ سے آسمانوں کی طرف لے جاتا، معراج کرا دیتا، کرا سکتا تھا، نہیں کرا سکتا۔ شاید بعد میں آنے والی امت کے افراد کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا مقصود تھی کہ جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کو میرے رب نے بیت اللہ کا بھی محافظ بنایا، بیت المقدس کا بھی محافظ بنایا۔ وراثت ہے نبی کی، وراثت۔ اج دادیاں دے ورثیاں تے لوگ جھگڑا کر دے نہیں کر دے، کیوں؟ یہ ہمارا آبائی ورثہ آ رہا ہے، دادا پر دادا سے آ رہا ہے۔ خدا کے لیے اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ دادا کی ورثے کے لیے، اس وراثت کو لینے کے لیے مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، تو پھر اس وراثت کا ذرا تصور کیجئے کہ وہ وراثت ہے جناب محمد الرسول اللہ کی۔ نہیں، اگر ذہن حاضر ہے تو وہ وراثت ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبیوں کی۔ اللہ چاہتے یہ تھے کہ پیغمبر کی وراثت دنیا والوں تک، رہتی دنیا تک قائم رہ جائے۔
میرے رب نے نبی رحمت کو بیت اللہ سے اٹھایا، مسجد اقصی تک پہنچایا، اور پھر مسجد اقصی میں اس مصلی پہ کھڑا کیا جس مصلی پہ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام نبی رب کے کھڑے ہوتے رہے، اس مصلی پہ میرے رب نے ہمارے نبی کو کھڑا کر کے پھر 1.25 لاکھ نبیوں کی ارواح مقدسہ کو اجساد مثالیہ دے کر پیچھے کھڑا کر دیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ وہ سرزمین مقدس ہے، یہ وہ مصلی مقدس ہے جس مصلی پہ 1.25 لاکھ نبی بھی کھڑے ہوتے رہے، اور آج میرا محمد آ گیا، اب اسی نے کھڑا ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ورثہ امت میں پہنچ جانا ہے، اور امت بھی وہ جس امت نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کرے ہمارے قلوب و اذہان اس بات کے لیے تیار ہو جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے محبوب پیغمبر اپنی امت کو جہاد کے لیے تیار کیجئے۔ اللہ کمزور ہے، طاقت نہیں ہے، بے بس ہیں، لاچار ہیں، اتنی طاقت نہیں۔ رب کریم نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر تیار کرنا تیرا کام، تھوڑوں کو زیادہ پہ حاوی کرنا، فتح دینا میرا کام۔ بدر کے میدان میں دی کہ نہیں؟ احد کا میدان، حنین کا میدان، غزوہ احزاب، میرے رب نے فتوحات کثرت سے دے کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سالہ زندگی ہے مدینہ منورہ کی، دوسرے سال پہلا جہاد بدر کے میدان میں ہوا، گویا 9 سال جہادی زندگی میں 27 وہ جنگیں ہیں جن میں رسول اللہ خود تشریف لے گئے، اور سرایا کی تعداد کثیر ہے، لیکن ہوتا کیا تھا؟ میرے رب اعلان کر کے کہہ رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر میرا وعدہ رہا، آپ اپنی امت کو یہ پیغام دے دے، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے۔ کیوں غلبہ ملے گا؟ اس لیے کہ تمہارا رسول وہ ہے جو سارے رسولوں پہ غالب رسول ہے، اعلیٰ رسول ہے، افضل رسول ہے، برتر رسول ہے، بالا رسول ہے، اور پھر اس رسول کو جو دین دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پہ غالب کرنے والا دین، غالب ہونے والا دین، غالب رہنے والا دین عطا کر دیا۔ انشاءاللہ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ شاید حالات اس طرف رخ کر کے جا رہے ہیں کہ غلبہ مسلمانوں کی قسمت میں آئے گا، غلبہ مسلمانوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ قربانیاں لگا کرتی ہیں، شہادتیں ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ مسلمان کی زندگی دنیا میں ہے تب بھی کارآمد، میدان جہاد میں ختم ہو گئی تب بھی کارآمد، دنیا میں زندہ رہا، جذبہ جہاد کا دل میں رکھا، اللہ اسے اس جذبے کی وجہ سے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مومن اپنے دل میں جہاد کا جذبہ پالتا رہتا ہے، اگر اس کی موت بستر پہ بھی آ جائے، اللہ اس کی موت کو ضائع موت نہیں بناتا، کارآمد موت بناتا۔